बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन और फैसला कुन मरहले से गुजर रहा है, जहाँ पर क्योंकि आज इतवार का रोज़ था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स, उम्मीदवार जो टिकट होल्डर्स थे वो आपको आज सड़कों पर मिले होंगे और पूरा पाकिस्तान जैम पैक हमें नजर आया। और कुछ ऐसे विजुअल्स आए हैं जिससे यकीन करें सबको हिला के रख दिया है। जो कैलकुलेशंस थी वो आज मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हो गई हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें, वीडियोस आपके सामने चलवाऊं, आपको अंदाजा हो सके कि अब ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी और अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। वीडियोस आपके सामने चलवाई जाएंगी, कुछ सबूत आपको दिखाने हैं कि अब एक नया खेल शुरू हो चुका है। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में आज दफा 804 नाफिज हो गई। दफा 804, या आप पहली बार सुन रहे होंगे कि आग फैल गई है और इमरान खान ने गेम को पलट दिया है और टेबल टर्न हो गए। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर 9 मई की तर्ज पर आपने देखा कि 9 मई में हमारी बहादुर फौज पर जो है वो हमले हुए थे, किसने किए थे इसकी तहकीकात तो अभी हो रही हैं, लेकिन अब दोबारा से 9 मई की तर्ज पर हमले शुरू हो चुके हैं। एक वीडियो आई है, वो वीडियो जनाब आपके सामने रखूंगा और उस वीडियो में कैसे जो पाक फौज का दस्ता है वो अवाम के अंदर से आज दोबारा से गुजर रहा था और फिर अवाम ने उनके साथ क्या जो है वो सलूक बरता है और फौज कैसे मैदान में आई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जनाब आपके सामने कुछ सबूत रखने हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नागरिक नून लीग वाले तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जनाब साड़ी गलती हो गई है, हमारी तो डील भी हो गई है, हम तो लाडला प्रो मैक्स भी हैं, हम तो कन्वेंशन भी ना करें, जलसे भी ना करें, हमारे बाप का मुल्क है, हम जनाब पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान की आवाम कुछ और सोच के बैठ गई है। पीपल्स पार्टी अब तक बड़ी कामयाबी से अपनी कैंपेन चला रही है। बिलावल भुट्टो साहब, ये हमारा नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो इस मैदान में बड़ा मुकाबला कर रहे हैं। लाहौर में भी उनका एक बहुत बड़ा जलसा था, तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने रावलपिंडी से जो है वो जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले समझ रहे हैं वो उनकी सख्त गलत फहमी है। इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। यह आपको मैं बहुत पहले से बता रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी गेम कर रही है, वो खामोशी से पूरी की पूरी गेम को भी देख रही है और वो इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर कुछ बड़ा ले जाएगी। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उनकी तस्वीर प्रेसिडेंसी में लगती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो इंतखाबी निशान नहीं मिला ये उनका अपना कसूर है और पीटीए के कारकुनों को समझाएं हम 3 नस्लों से मुकाबला कर रहे हैं। अब यानी कि कभी ये पीपल्स पीटीए के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी उनके हक में शुरू कर देते हैं। अब ये वर्कर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीटीए का वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम, मैं ये समझता हूं, जो मेरा अपना हल्का है सरगोदा का, और यहां से चीमा बरादरान ने पहले इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया, फिर अब वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं वो तो फेक न्यूज़ थी, हम इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हो रहे। अब चूंकि वो जब मैदान के उतरते हैं, अब उनका बहुत बड़ा वोट बैंक था सरगोदा के अंदर, और उनके जो वालिद साहब थे अनवर अली चीमा, वो मुशर्रफ दौर से पाकिस्तान में सरगोदा में सियासत कर रहे हैं, सदाबहार एमएनए रहे और बड़ा उनका काम भी था, तो जनाब उनका वोट बैंक बहुत बड़ा था। लेकिन अब उनके वोट बैंक की सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ गए और अब उनके अपने लोग, उनके घर के लोग उनको वोट देने को तैयार नहीं है कि नहीं जी थानू पीटीए का टिकट लगता है, थानू असी वोट देना सी, यानी कि सूरत हाल यहां तक आ गई है। तो जनाब आज हुआ ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि इतवार के रोज आप सब लोगों ने निकलना है और आपने निकल कर बताना है कि कौम जो है वो गुलामी करने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया। वो मंशूर भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जनाब पीटीए का जो मंशूर आया है उसमें वज़ीर-ए-आज़म बराह रास्त अवाम से मुंतखब करवाने और असम्बली की मुद्दत 4 साल करने की अज़्म का इजहार कर दिया। यानी कि कोई किसी एमएनए एमपी को हम वोट नहीं देंगे, बल्कि अगर ये एक बड़ी तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दी गई है कि हम डायरेक्ट अवामी जो जिस तरह से अमेरिका में होता है कि आप डायरेक्ट जाकर एक प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, आपने जो बाइडन को वोट देने, आपने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने, आपने डायरेक्ट वोट देने। अब वही तरीकाकार जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाने के लिए कोशिशें कर रही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई
تو ہم یہ اقتدار میں آ کر آئینی ترامیم بھی کریں گے اور براہ راست عوام کو عوامی جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کیا جائے گا اور اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 4 سال کریں گے اور سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیں گے اور 50% سینٹ کو براہ راست عوام سے منتخب کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اپنائیں گے. یعنی کہ طاقت عوام کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں پیپلز پاکستان تحریک انصاف والے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. اور پھر جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کی اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں. چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں یقین دہانیاں کروائی تھیں کہ مساوی سلوک ہوگا لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی اور بلہ بھی چھین لیا گیا. تو یہ ساری صورتحال تو جناب آپ کے سامنے ہے. تو آج ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کے ورکرز آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئے. تو معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پورے ملک میں آج دفعہ 804 جو ہے وہ لگ گئی ہے اور پورے ملک میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے ان کے لوگ نظر آئے وہ ایک ناقابل بیان مناظر ہیں کہ نظر نہیں آ رہا, لگ نہیں رہا تھا کیونکہ خوف کے جناب خوف کا پورا ایک عالم تھا, ڈر تھا کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہا تھا. لیکن اس کے باعث بھی عوام باہر نکلی ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کا ایک بہت بڑا سمندر 8 فروری کے دن نکل جائے گا اور وہ پی ٹی اے کے نشان پر مور لگا دے گا. آپ آزاد امیدوار کھڑا کر دیں, بھلے کا نشان بھی لے آئیں, جو مرضی کر لیں, عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے. یہ جو آج ویژل سامنے آئے ہیں تو پورے پاکستان میں جناب دفعہ 804 لگی ہے اور آگ بھی پھیل گئی ہے. کپتان نے اس پوری گیم کو پلٹ کے رکھ دیا. میں سب سے پہلے ویژلز آپ کے سامنے چلوانا چاہتا ہوں کہ آخر کس شہر سے کتنی بڑی ریلی نکلی اور کون کتنی بڑی ریلی نکالنے میں کامیاب ہوا. آپ ذرا اس اسکرین کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں مختلف شہروں کی ویڈیوز ہیں. باجوڑ ہے, لاہور ہے, بنو ہے, راولپنڈی, چترال, شیخوپورہ, کراچی, نارووال, خیبر, لیا, بکھر, اس کے علاوہ ملتان, پشاور, فیصل آباد, باول نگر, مانسیرا اور گھگو منڈی. یعنی کہ یہ بہت سارے علاقے. کراچی میں بڑی تعداد کے اندر عوام نکلی. لاہور میں جس طرح سے عوام نکلی ہے پورا لاہور آج جیم پیک تھا. اور شبیر گجر جو کہ 9 مئی کے بعد آج پہلی بار منظر عام پر آئے وہ بھی اپنی ریلی لے کر باہر نکل گئے. اور اس کے علاوہ ڈی آئی خان سے جو شیر افضل مروت صاحب کو قافلہ اور پھر جو دوسرا قافلہ تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا, اس قافلے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جیتے پھرنے والی ہے وہ ایک بہت بڑی چپک ہیں علی امین گنڈا پور, وہ جناب ان کی دھلائی کر دیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اب یہ ایک آپ نے ویژلز دیکھ لیے اور دوسری جو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, یہ ٹانک ہے کے پی کے کا علاقہ. وہاں پر شیر افضل مروت صاحب کا یہ سونامی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب خود اس جلسے میں موجود ہیں اور ان کی گاڑی یہاں پر پھنس گئی ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کا یہ سونامی دیکھ لیں کہ عوام آج کتنی بڑی تعداد کے اندر باہر نکلی ہے, لیکن اس کو میڈیا جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لی ہے کہ کے پی کے سے بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلے ہیں. اور پھر لاہور میں جو کارواں نکلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ لاہوری جو ہے وہ آج نکلے. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ لاہور واقعی طور پر زندہ دلانے جو ہے وہ ایک شہر ہے. کراچی سے بھی لوگ نکلے. لاہور کی طرح یہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں. جی آپ نے لاہور کی جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج پورے ملک سے جس طرح سے لوگ باہر نکل گئے ہیں تو واقعی طور پر آج پورے کا پورا پاکستان دفعہ 804 کی لپیٹ میں تھا. اور یہ عمران خان صاحب نے ایک گیم پلٹ دی ہے کہ الیکشنز کے قریب عوام کو باہر نکال دیا, جیل سے بیٹھ کر کال دی, جیل سے بیٹھ کر ہی ساری ہدایات انہوں نے پارٹی کو دی اور پھر بلا خوف لیڈر لیس لوگ باہر نکلے ہیں. تو اب یہ الارمنگ سچویشن ہے. سمجھنا ہوگا کہ اگر 8 فروری کو جناب الیکشنز ہو گئے تو آپ یہ دھاندلا کر کے بھی نون لیگ کو جو ہے برسر اقتدار نہیں لا سکتے, ان کو وزیر اعظم پاکستان نہیں لگا سکتے. نواز شریف صاحب کو یہ کیلکولیشن جو ہے ایک بار پھر سے مس کیلکولیشنز میں تبدیل ہو سکتی ہیں. اب اس کے لیے ایک بڑا پلان تیار ہوا ہے. یہ خونی کھیل ہے جو میں نے آپ کو تھمبنیل میں بھی بتایا کہ 9 مئی کی طرز پر جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے ہیں اور پاک فوج آج میدان کے اندر آئی. ویڈیو بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ آخر جب وہ پاک فوج کا دستہ عوام کے اندر سے گزرا, ریلی کے اندر سے گزرا پی ٹی آئی کی, تو عوام کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا وہ ایک بڑی اہم چیز ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اینٹی آرمی ہے, کیونکہ 9 مئی میں بھی آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ جی ایچ کیو پر حملہ, آئی ایس اے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ
اور ملک کے تمام جتنے بھی حساس ادارے تھے ان پر حملے ہوئے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جتنے محب وطن پاکستانی ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ غلط تھا, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے تھے, ہیں اور رہیں گے. پاک فوج ہے پاکستان کی جناب, ہم ان سے کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہو سکتا. ہم تنقید کر سکتے ہیں, ہم شاید اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتے, ہم ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے, ہم لڑائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو جناب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو پورا ٹولہ ہے فیاض الحسن چوہان, حسن ایوب, میں اپنے پچھلے ولاگ سے آپ کو تقریباً 3 دن سے آگاہ کر رہا تھا کہ یہ 9 مئی کی ایک سازش تیار کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک اور نومی ہو جائے. نون لیگ والے بھی یہ سازش تیار کر رہے ہیں, اس کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے یا ملک میں پھر نیا کھیل کھیلا جائے. حسن ایوب صاحب نے پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی پارٹ 2 کرنے کی سازش کر رہے ہیں, وہ عوام کو سڑکوں کے اوپر نکالیں گے, وہ یہ کر دیں گے, وہ فلاں کر دیں گے. تو آج ہوا اسی کہ کراچی میں پولیس نے جناب شیلنگ کرنا شروع کر دیا. ویڈیو جو ہے سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے, جب پولیس نے وہاں پر شیلنگ کی اور وہاں پر تشدد کرنا شروع کر دیا ورکرز کے اوپر, تو حسن ایوب صاحب نے وہاں پر ٹویٹ کر دیا کہ 9 مئی والی جماعت آج بھی اپنی پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کراچی میں 3 تلوار کے قریب پی ٹی اے کے شرپسند کارکنوں نے پولیس ایس ایچ او کو مار مار کر بے ہوش کر دیا اور تشدد سے کئی پولیس والے زخمی ہو گئے اور پی ٹی کارکن قابو سے باہر اور ڈنڈے اور لاٹھیوں سے پولیس پر تشدد کر رہے ہیں. جواب میں پولیس نے لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے متعدد شرپسندوں کو حراست میں لے لیا ہے. اب حسن ایوب صاحب جو ہے وہ ٹویٹ یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو اگلا ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہوا بیسیکلی کیا تھا. ہوا یہ کہ پولیس نے کراچی میں جناب جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع کر دیا اور پرامن شہریوں کو گھسیٹ کر جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے اور وہ انسانی حقوق کے خلاف جو ہے ورزیاں بھی کر رہے تھے. وہاں پر مارا پیٹا گیا, تشدد کیا گیا, باقاعدہ طور پر پولیس نے کیمرے چھین لیے, وہاں پر کیمرہ مین صحافیوں پر جو ہے وہ تشدد ہوا. تو جس کے بعد پولیس کو یہ صورتحال بھی جناب دیکھنے کو ملی. تو یہ ایک نیا سازشی بیانیہ جو ہے وہ گھڑا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ جناب یہ 9 مئی کرنے کی جو ہے وہ سازش کی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور اس کا منہ بولتا ثبوت دکھاتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی تھی تو ایک طرف ریلی تھی تو دوسری جانب جو ہے وہ فوجی جوان جا رہے تھے. تو عوام کی محبت آپ نے دلوں میں دیکھنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جھنڈے ہاتھوں میں لیے انہوں نے پاک فوج کے اس جوانوں کو سلام دیا اور سلوٹ کیا اور باقاعدہ طور پر جو فوجی جوان تھے انہوں نے ان سلوٹ کا جواب بھی دیا ہے اور وہ بھی ہاتھ جو ہیں وہ ہلاتے رہے ہیں. تو یہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا, دوبارہ سے فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ ملک میں آگ لگانے کی ایک سازش ہے کہ اس آگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نون لیگ والے جو ہیں وہ الیکشنز کو تو ملتوی کرانا چاہتے ہیں یا وہ پھر عوام اور اسٹیٹ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر جو ہے وہ ملک میں ایک نیا کھیل, گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہ تھی اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک کرتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور جناب اس طرح کا اپنا لازمی خیر لانے کے مان. پاکستان زندہ باد.